सन 2020 और 21 का बजट ऐवान में पेश हुआ। यकीनन हुकूमती अराकीन अपने पेश करदा बजट का दिफा करेंगे और अपोजिशन उनके बजट में मौजूद नकाइस की निशानदही करेंगे। यही रिवायात इस ऐवान की रही हैं। और हमेशा अपोजिशन के जानिब से हुकूमत के पेश करदा बजट पर अवाम के अंदर उस पर रिस्पांस वो अगर गैर जानिबदार रहकर उस पर तबसरा लिया जाए तो हम यही कहते हैं कि ये एक रिवायती बजट है। लेकिन इस हुकूमत ने जो बजट पेश किया है वो रिवायती बजट होता तब भी हम उनका शुक्रिया अदा करते। लेकिन जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के लिए बजट पेश किया है, ये न तो पाकिस्तानियों का बजट है न पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल की जमानत का बजट है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने बजट पर तफसीली गुफ्तगू की, मुकम्मल आदाद शुमार के साथ की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अराकीन ने, उनके पार्लिमानी लीडर ने तमाम आदाद शुमार के साथ आपके बजट पर तफसीली गुफ्तगू की, निशानदही की आपकी कमजोरियों की। लेकिन आपके पास आपको चाहिए था कि आप उनके बजट पर उठाए जाने वाले सवालात के मुताल्लिक उनको मुतमईन करते। अगर मुतमईन न कर सकते तो कम से कम उस पर अपना जवाब ही दे देते। लेकिन यहां पर जवाबात दिए जाते हैं तो अपने लीडर का तारीफ करके, अपने पार्टी की तारीफ करके और इस मनफी जीडीपी में भी इतनी जुर्रत और सर उठाकर बोलते हैं कि हमें सुनते हुए शर्म आ जाती है कि ये पाकिस्तान का बजट मनफी जीडीपी में ले गए हैं। क्या यही सलाहियतें थी? क्या यही अहलियत थी कि जिसके लिए उन्होंने गुज़िश्ता हुकूमत में भी इस मुल्क का वक्त ज़ाया किया और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करते हुए भी इस मुल्क का और सूबे का वक्त ज़ाया किया? ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, आपके पार्टी के अपने चेयरमैन और आपके अपने वज़ीर आज़म के अल्फाज हैं कि जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से कहा कि शुक्र है कि हमें मरकज में हुकूमत नहीं मिली, वरना जो हाल सूबे का परवेज खटक ने किया है वही हाल हम पाकिस्तान का करते। असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और अपोजिशन में भी जब थे
تو وہ دلچسپ تبصرے ہم ان کے سنتے تھے اکانومی کے بارے میں. کس منہ سے وہ پرویز خٹک کی بات کرتے ہیں کہ وہ اپنی اہلیت اور اپنی پروگرس کی وجہ سے آج صوبے میں 2/3 اکثریت ہے ان کی. کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ الیکشن سے پہلے کس طرح لوگوں کو جبراً روکا گیا کہ آپ نے فلاں پارٹی کا ٹکٹ نہیں لینا اور فلاں پارٹی کا ٹکٹ نہیں لینا؟ اور کیا ہمیں معلوم نہیں ہے اور پاکستان کی نیشنل ٹیلی ویژن پر الیکشن کے دنوں میں وہ تماشے پورے پاکستان نے نہیں دیکھے؟ 22 سالہ تاریخ کی آپ بات کرتے ہیں، 22 سالہ جدوجہد کی بات کرتے ہیں. آپ کی 21 سالہ جدوجہد تو میں نے دیکھی ہے، لیکن آخری سال کی جو جدوجہد تھی کہ 70% الیکٹڈ لوگوں کو، آج بھی وہ اسمبلی کا ریکارڈ ہے کہ آپ کے ممبران یہاں سے حکومت پر جب مسلم لیگ کی حکومت کی تنقید کرتے تھے کہ روزانہ 12 ارب روپے کرپشن ہو رہی ہے. آپ نے 2 سال آپ کی حکومت کو مکمل ہونے جا رہے ہیں. روزانہ کی حساب سے اگر 12 ارب روپے کرپشن آپ نے روکی ہے تو اس کا تخمینہ لگائیں 8000 ارب روپے آپ کے ذمے بنتے ہیں. آپ کیوں IMF کی طرف جاتے ہیں؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ وہ کرپشن آپ روک لیتے اور اس ملک پر خرچ کرتے. آپ نے قوم سے وعدہ کیا کہ 200 ارب ڈالر ہم باہر سے پاکستان لائیں گے. کہاں گئے وہ 200 ارب ڈالر؟ اور پھر الیکشن کے اور ان کے منشور کے وعدوں کا اگر ہم ان کو احساس دلاتے ہیں تو مجھے حیا آتی ہے کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اپنے پارٹی منشور اور اپنے وعدوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ الیکشن کے وعدے اور شادی سے پہلے کیے ہوئے وعدے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں جو کبھی پورے نہیں ہوتے. یہ اس ملک کے ذمہ دار منصب پر بیٹھے جانے والے پورے ملک کے لیے ایک علامت ہے، لیکن ان کو اپنے منصب کا احساس نہیں ہوا. انہوں نے اس قوم کا مذاق اڑایا اور یہ حکومت عملاً اپنے قوم کا مذاق اڑا رہی ہے. آج پوری قوم بجٹ کے حوالے سے پریشان ہے. اپوزیشن، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، تمام اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی سنجیدہ اپوزیشن کسی کو نہیں ملی جتنی سنجیدہ اپوزیشن آپ کو ملی ہے. بجٹ کے حوالے سے ہمارے تاجر حضرات نے آپ کے بجٹ کو مسترد کیا، چھوٹے دکاندار نے آپ کے بجٹ کو مسترد کیا. تعلیم کے حوالے سے آپ کے بجٹ کو تعلیمی اداروں نے مسترد کیا. صحت کے حوالے سے اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، ایمرجنسی کی صورتحال ہے، آپ نے صحت کے حوالے سے کیا اقدامات کیے؟ ایک طرف آپ تذبذب کا شکار ہیں. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کا وزیر اعظم کیا چاہتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہو یا لاک ڈاؤن نہ ہو. پورا ملک اس مخمصے کا شکار ہے. پھر آپ کی حکمت عملی، پتہ نہیں کون ہے آپ کو مشورہ دینے والے لوگ
کہ جنہوں نے کورونا کی اس وبا میں اس قسم کے مشورے آپ کو دیے کہ آپ 6-7 گھنٹوں کے لیے کاروبار کھولیں اور پورے ملک کے عوام کو کہیں کہ ان 6 گھنٹوں میں خریداری کرنی ہے. میں خود اگر کسی دکان میں ان اوقات میں گیا ہوں، کسی بھی دکان میں کھڑے ہونے کی جگہ ہمیں نہیں ملی، کیونکہ ہر شخص یہی کوشش کرتا تھا کہ یہی وقت ہے اور ہم نے اسی وقت میں سامان خریدنا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ ایس او پیز کے ساتھ 24 گھنٹے کاروبار آپ کھول دیتے تاکہ لوگ بازاروں میں رش نہ بناتے. لیکن اس حوالے سے اپوزیشن کی طرف سے سوالات اٹھائے گئے اور ایک عمومی جواب جو آج کل حکومت کے اراکین وزراء وہ ہر فورم پر دے رہے ہیں کہ ہمیں کورونا کا مسئلہ ہو گیا ہے. تو جناب ڈپٹی اسپیکر، آپ کو تو کورونا کا مسئلہ ہو گیا ہے اور کووڈ-19 کا مسئلہ ہے. ہمیں 2018 سے کووڈ-18 اور کووڈ-19 دونوں کا سامنا ہے. جس طرح جبراً آپ کو پورے ملک پر مسلط کیا گیا، چلو کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد آپ اپنی اہلیت اقتصادی حوالے سے تو دکھاتے، تعلیمی حوالے سے تو دکھاتے، صحت کے حوالے سے تو دکھاتے، صنعت کے حوالے سے تو دکھاتے. دسمبر سے پہلے آپ کا 52% صنعت آپ کا بند ہو چکا تھا. آپ جو اعداد و شمار یہاں پر دیتے ہیں، ہم اگر کسی معیشت کے ماہر سے آپ کے یہاں پر پیش کردہ اعداد و شمار کے حوالے سے پوچھتے بھی ہیں تاکہ ہم بھی اس معیشت کو سمجھیں، یقین جانیں کہ ان کے جو تبصرے آپ کے بارے میں ہوتے ہیں وہ یہاں زبان پر میں لانے سے قاصر ہوں. معیشت کے ماہرین آپ کی معاشی پالیسیوں سے نالا، لیکن میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ ہم اگر معیشت کی بات کرتے ہیں، اگر کورونا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں مودی کی مثال دی جاتی ہے، ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال دی جاتی ہے، ہمیں یورپ کی مثال دی جاتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یورپ اور ٹرمپ کی مثالیں تو دور کی بات، آپ اس ایشیا میں بھی مجھے ایسا ملک بتا دیں کہ جس کی جی ڈی پی منفی میں گئی ہو. آپ اپنی اہلیت کو ثابت نہیں کر سکے. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کا، آپ ہمیں جواب دیتے ہیں ٹرمپ کا. تو ٹرمپ بھی تو عمران خان کی طرح ہے، کیا فرق ہے اس میں اور آپ کے عمران خان میں؟ کل ہمارے ممبر نے کہا کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر کو طعنہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کا عمران خان ہے. یہاں تک لے آئے ہیں پاکستان کی عزت اور احترام کو اور وزارت عظمیٰ کے احترام کو. ہمارے ممبران نے تعلیم کے حوالے سے جو مسائل اس وقت ملک میں درپیش ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں جو تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں، چیخ چیخ کر اپنی حکومتوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ریلیف نہ دیں، لیکن ملک کا جو معاشی صورتحال ہے، روزگار ختم ہے،
غریب لوگ اپنے بچوں کی فیسیں ادا نہیں کر سکتے، آپ ان کے والدین کی طرف سے ان کی فیسیں ادا کر دیں تاکہ ہم اپنے اسکولوں کا اور اساتذہ کرام کی فیسیں اور کرائے دے سکیں۔ اور یہ بھی آپ پر واضح کر دوں کہ ہمیں یہ خدشہ بھی ہے کہ اگر 1-2 مہینے تک حکومت نے اس پر کوئی ریلیف کا اعلان نہ کیا تو شاید پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کے اسکول بند ہو جائیں گے، جس سے اساتذہ کرام وہ تو بے روزگار ہوں گے ہی، لیکن آپ کا مستقبل بھی وہ تعلیم سے محروم ہو جائے گا۔ مجھے حیرت ہے کہ جو لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف دو، آپ کے کان پر جو نہیں رینگتی کہ آپ ان کے ریلیف کے حوالے سے یا کم از کم ان کے خدشات کے حوالے سے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کو سن لیں۔ لیکن میں نے اس بجٹ میں یہ بھی دیکھا کہ آپ کو مدارس کی اصلاح کی بہت فکر ہے۔ مدارس کا کردار جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے تعلیمی اداروں میں واحد مدارس ہیں، واحد وفاق المدارس ہے جو بین الاقوامی ایوارڈ پاکستان لاتا ہے۔ پورے ملک میں پچھلے سال 77,000 حفاظ کرام ان مدارس نے تیار کیے، صرف وفاق المدارس کے ساتھ الحاق شدہ مدارس نے، جس میں طلباء و طالبات دونوں شامل ہیں۔ اور سال ہا سال سے یہ اعزاز پاکستان برقرار رکھے ہوئے ہے تو صرف وفاق المدارس العربیہ کی وجہ سے۔ آپ نے بجٹ سپیچ میں اصلاح کی بات کی کہ اصلاحات کے نام پر آپ نے 5 ارب روپے رکھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ مدارس میں کس چیز کی اصلاح کریں گے؟ مدارس نے مسلمانوں کے ایمان اور تہذیب کی حفاظت اس وقت بھی اس بر صغیر میں کی جب انگریز یہاں کا حکمران تھا، آج بھی اپنی تہذیب اور تمدن کی حفاظت کر رہی ہے، اسلامی تہذیب کی حفاظت کر رہی ہے۔ آج بھی مدارس اسلامی تحریک ہے، مدارس اصلاحی تحریک ہیں اور اسلام کے قلعے ہیں۔ اس قلعے میں نقب لگانے کی اجازت ہم آپ کو قطعاً نہیں دیں گے۔ جمع خاطر رکھیں کہ آپ مدارس کے حوالے سے کوئی ایسے اقدامات کریں گے کہ جو مدارس کو قبول نہیں ہوں گے اور آپ ان پر مسلط کریں گے۔ سال ہا سال سے حکومتیں مدارس کے حوالے سے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے احکامات جاری کرتی ہیں۔ آپ کے بجٹ سپیچ میں قومی دھارے میں لانے کی بات ہوئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ قومی دھارہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا مدارس قومی دھارے میں نہیں؟ کیا وہ آئین پاکستان کے اور قانون کے مطابق نہیں چل رہے؟ آپ کس اصلاح کی بات کر رہے ہیں؟
فضلاء نے اور ان پر اعتماد کرنے والوں نے یہاں پاکستان کے دل اسلام آباد میں 13-14 دن آزادی مارچ کیا اور حکمران جماعت نے بھی یہاں پر احتجاج کیا. پوری دنیا گواہ ہے کہ کون سا احتجاج اصلاح کے قابل ہے اور کون سا اصلاح کے قابل نہیں. ایسے الفاظ ہمیں قبول نہیں ہیں کہ آپ مدارس میں اصلاح کی بات کریں. اس میں نصاب میں تو اصلاح ممکن ہی نہیں ہے. مدارس کا تو نصاب ہی قرآن اور حدیث ہے. لہذا جو لوگ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہم ان کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ تعاون کریں، صوبے ان کے ساتھ تعاون کریں. مدارس کی فکر آپ چھوڑ دیں. مدارس والے خود اپنے مدارس کو سنبھال سکتے ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، کل شاہ محمود قریشی صاحب نے کشمیر کے حوالے سے یہاں بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی بنے. ہم نے ان سے کہا اور یہ جمعیت علماء اسلام کہہ رہی ہے کہ ہم کسی ایسی کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے جس کی سربراہی کشمیر کے بیچنے والے کر رہے ہوں. آپ کو جواب دینا ہوگا کہ کشمیر کے حوالے سے جب پورا ملک سراپے احتجاج تھا، تمام سیاسی جماعتیں وہ آپ کے ساتھ اس پارلیمنٹ میں ایک آواز کے ساتھ کھڑی ہوئی، ریاست کے ساتھ ایک آواز کے ساتھ کھڑی ہوئی. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس ایک مہینے کے احتجاج کے بعد پھر نہ یہاں کبھی کشمیر کا ذکر ہوا ہے اور نہ کبھی آپ نے اس پر توجہ دی ہے.